بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو میرے پیچھے نظر آنے والی عمارت ہے یہ عام عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ دارالحکومت کی عمارت ہے، اور میں اس وقت دارالحکومت کے اندر کھڑا ہوں۔ آپ یقیناً سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ کیسا دارالحکومت۔ جی ناظرین، یہ دارالحکومت تھا انگریز کے وقت کا۔ جو یہ میرے پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے یہ 1873 میں بنائی گئی تھی، تقریباً آج سے 150 سال پہلے۔ تو یہاں پہنچتی تھی ڈاک، ڈاک کے ذریعے یہ جو تیز رفتار گھوڑے تھے، برق رفتار گھوڑے تھے، وہ گھوڑے جو ہے وہ یہاں ڈاک پہنچاتے، جیلم ارد گرد یہاں ڈاک آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو تازہ دم گھوڑے ہوتے تھے وہ اگلے گھوڑے جو ہے ادھر سے ڈاک لے کے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا، ہم آپ کو جو اس وقت آفس ہوتا تھا وہ بھی دکھائیں گے، جہاں گھوڑے رکھے جاتے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کو پوری مکمل لوکیشن دیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے ناظرین میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو ڈروال شہر کا وزٹ کرواتا ہوں، اس کے بعد ڈاک بنگلہ کی مکمل ایک ایک کمرے کی تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگر آپ ماضی میں جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ کس طرح جیتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، سائنسی ترقی کے دور سے دور انہوں نے اپنا نظام کیسا بنایا ہوا تھا، تو آپ پنجاب کے ضلع چکوال کی تحصیل چوہا صدر شاہ کے ایک قصبے ڈلوال میں تشریف لے آئیں۔ آپ کو اگر ڈلوال کی لوکیشن بتاؤں تو ڈلوال لاہور سے براستہ M2 278 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ اسلام آباد سے براستہ M2 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر پرانی عمارتیں، پرانے کنویں جو آج بھی اپنی عظمت کی داستان سنا رہی ہیں، پرانے دروازے، ان پر لگے تالے، اونچی اونچی بلڈنگیں، ماڑیاں، اور ان تالوں پر لگے ہندی سے لکھے ہوئے نام، لکڑی کی چوکاٹیں، موٹی اینٹیں، مٹی کی چنائی، دروازوں پر ہوئی نقش و نگاری، اونچی اونچی تنگ گلیاں، پرانی حویلیاں، ان کی دیواروں پر بنائے گئے خوبصورت اور دلکش نمونے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ چلیں ناظرین، ابھی چلتے ہیں ڈاک بنگلہ کی طرف اور آپ کو اس کی مکمل تفصیل سے کرتے ہیں آگاہ۔ ہم ابھی جا رہے تھے ڈاک بنگلہ کی طرف، تو راستے میں یہ گھوڑوں پہ نظر پڑی تو رک گئے۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ گھوڑا اور اس کا بچہ اپنی بھوک بجھا رہے ہیں، اور ساتھ یہ پانی ہے تو یہاں سے اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں اور بھوک بھی بجھاتے ہیں۔ تو ان گھوڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی گھوڑوں کی نسل ہے جو ڈاک بنگلہ پر خطوط کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔
بہرحال چلو بھی آگے بنگلہ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو مکمل بنگلہ کی ہسٹری دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کا برطانوی ڈاک بنگلہ۔ یہ 19ویں صدی کا جو برطانوی ڈاک بنگلہ ہے، یہ علاقہ ڈلوال سے جنوب سائڈ پر شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور جنگل میں یہ ڈاک بنگلہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت کوشش کی کہ اس سے تفصیل سے آگاہ کیا جا سکے کہ یہ آخر دارالحکومت رہا ہے انگریز دور کا، اور اس کو جنگل کے اندر آخر ڈاک بنگلہ کیوں بنایا گیا، جو کہ ابھی بھی اتنی دور ہے۔ تو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آبادی کم ہوگی تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ ڈاک بنگلہ ابھی دیکھیں حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے بھوت بنگلہ بن چکا ہے اور ڈاک بنگلہ نہیں لگ رہا۔ انگریز دور کی سرخ اور موٹی موٹی اینٹوں سے بنے لاتعداد خوبصورت درختوں سے گھرے یہ بنگلے، کیم انگلش انداز تعمیر، ان کے بیڈ روم، برآمدے، کچن، یہ سب انگریز دور کی یاد دلاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب کرپشن کے بھوت نے سرکاری تعمیرات کو دیمک کی طرح چڑھنا شروع نہ کیا تھا۔ اس لیے انگریز دور کی یہ یادگاریں آج بھی فخر سے سر اٹھائے کھڑی ہیں اور موجودہ سرکاری منصوبوں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ ڈاک بنگلے آج بھی ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں آزادی حاصل کرنے کے 70 برس گزر جانے کے باوجود ہماری نام نہاد حکومتیں ڈھنگ کی سڑکیں تک نہ بنا سکی، لیکن یہ شاندار ڈاک بنگلے آج بھی ماضی کی شاندار داستان سنا رہے ہیں۔ وہ ڈاک بنگلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ انگریز کتنے قابل تھے کہ ان کی تعمیر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ سرکاری افسر اپنے فریض منصبی کی ادائیگی کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرے تو قیام و طعام کے لیے ایک آرام دہ رہائش اور گرم تازہ کھانا مہیا کرنے کے لیے ایک خادم موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے ان ڈاک بنگلوں میں باقاعدہ چوکیدار اور ملازم رکھے جاتے تھے جو مقامی لوگ ہوتے تھے۔ وہ مقامی لوگ 24 گھنٹے اس ڈاک بنگلے میں اپنے لیے مختص کوارٹروں میں رہتے تھے۔ ان ڈاک بنگلوں سے جڑی بے شمار داستانیں آج بھی مختلف کتب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر شکاری پارٹیاں بھی اپنی مہم کے دوران ان ڈاک بنگلوں میں قیام کیا کرتی تھی۔ ایسے ڈاک بنگلے اب بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں جن کا انتظام محکمہ جنگلات یا محکمہ انہار کے پاس ہے، اور لوگ ان سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے۔ حکومت کو ان تاریخی مقامات سے کوئی سروکار نہیں۔ اس بنگلے کے ساتھ ہی ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں قریب مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر جو ہے وہ جانور باندھے جا رہے ہیں۔ ہم آثار قدیمہ اور حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی داستانیں اور ہماری عبادت گاہیں جو آج ہمیں فخر کرنے کے بجائے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ ناظرین، امید ہے آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ہم بہترین انداز میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔